صدیوں پرانے صحرا کی سنہری ریت پر چلتی اونٹوں کی قطاریں، ہاتھوں میں خوشبودار مثالیں، باریک ریشمی کپڑے اور لبوں پر دور دراز کی داستانیں۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور ایک ایسے جادوئی راستے کا تصور کریں جو چین سے روم، ایران سے ہندوستان اور سمرقند سے بغداد تک تہذیبوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تھا سلک روڈ۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس طرح کی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آف اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے وسطی ایشیا کے دل میں، ایک ایسا خطہ جو کبھی تجارت، علم اور تہذیب کا مرکز تھا، مگر وقت کے تھپیڑوں نے اسے خاموش کر دیا، یا شاید نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے وسطی ایشیا دوبارہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس حیرت انگیز سفر کی داستان۔ وسطی ایشیا یعنی قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور تاجکستان، وہ خطہ ہے جہاں سے کبھی قافلے گزرا کرتے تھے۔ یہ راستہ صرف تجارت کا نہیں تھا، یہ علم، فلسفے اور فنون کا راستہ بھی تھا۔ یہاں بخارا اور سمرقند جیسے شہر علم کے مرکز تھے، جہاں کالج اور لائبریریاں قائم تھیں۔ الخوارزمی جیسے ریاضی دان اور ابن سینا جیسے طبیب یہاں پیدا ہوئے، جن کے نظریات نے یورپ تک کو متاثر کیا۔ وسطی ایشیا کا جغرافیہ نہایت منفرد ہے۔ برف پوش پہاڑ، تپتے صحرا اور وسیع گھاس کے میدان۔ بظاہر یہ راستے اجڑے ہوئے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان علاقوں میں آنا جانا ہمیشہ سے ہی مشکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے تاجر ماہر راہرو بن گئے۔ یہی مہارت انہیں قیمتی اور نایاب اشیاء کے سوداگر بنا گئی، اور اسی سے اس خطے کو عظیم دولت اور عصر رسوخ ملا، چاہے چنگیز خان کے منگول ہوں یا تیموری سلطنت۔ ہر عظیم طاقت نے اس علاقے کو اپنے نقش قدم کا حصہ بنایا، مگر ایک المیہ بھی تھا۔ تاریخ نے وسطی ایشیا کو اکثر ایسے خطے کے طور پر دیکھا جس پر بیرونی اثرات غالب رہے، حالانکہ تاریخ کا دھارا یہاں کے باسیوں نے خود موڑا۔ معزز ناظرین، 19ویں صدی میں روسی سلطنت نے یہاں قدم جمائے۔ یہ نوآبادیاتی دور طویل، کٹھن اور خونریز تھا۔ پھر 1917 میں روسی انقلاب آیا اور سوویت یونین نے وسطی ایشیا کو نئے نقشوں اور سرحدوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سرحدیں کبھی ریاستی نہیں تھیں، یہ صرف سوویت جمہوریتوں کی لکیریں تھیں جو بعد میں آزاد ممالک بن گئیں۔ کئی سرحدیں تو ایسی تھیں جو گلیوں یا صحنوں کو بھی تقسیم کرتی تھیں۔ ایک ہی محلے میں لوگ دو ملکوں کے شہری بن گئے۔ سوویت دور میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر تو بہتر ہوا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ قازقستان میں قحط سے 15 لاکھ افراد جان سے گئے، ارانسی جیسی جھیلیں سوکھ گئی اور ماحولیات تباہ ہو گئی۔ 90% جانور مر گئے، کھانا بدوش طرز زندگی ختم ہو گیا، ثقافت کو گویا صفر سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک آزاد ہو گئے، مگر آزادی کے بعد کئی چیلنجز باقی تھے۔ نئی قومیں بننا، معیشت کھڑی کرنا اور شناخت تلاش کرنا۔ آج یہ ممالک الگ الگ پہچان رکھتے ہیں۔ وسطی ایشیا روس کے سیاسی اثر میں ہے اور چین کے معاشی گرفت میں بھی۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، جس کا اعلان قازقستان سے ہوا، سلک روڈ کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ چین جہاں سڑکیں، ریلوے اور بندرگاہیں بنا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ چین میں مسلمانوں پر ظلم بھی جاری ہے۔ ایک ایسا موضوع جس پر وسطی ایشیا ممالک اکثر خاموش رہتے ہیں، شاید معاشی دباؤ کی وجہ سے۔ ترکی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، تاریخی، لسانی اور مذہبی روابط کے باعث، یہاں تک کہ لوگ ترکی جانا پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور وہاں روزگار بھی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیں، وسطی ایشیا صرف متاثر نہیں ہوتا، یہ خود بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ خطہ تاریخ کا محافظ بھی ہے اور مستقبل کا معمار بھی۔ آج جب دنیا پھر سے مشرق اور مغرب کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، وسطی ایشیا پھر سے مرکز بننے جا رہا ہے۔ کیا بیلٹ اینڈ روڈ ایک نیا سلک روڈ بن سکے گا؟ کیا سمرقند اور بخارا ایک بار پھر علم اور تجارت کے مرکز بنیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر ایک بات طے ہے، سلک روڈ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے۔ تو دوستو، کیا آپ تیار ہیں اس سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے؟ آئیے اگلی ویڈیو میں ہم سلک روڈ کے کسی ایک شہر کی گلیوں میں چلیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔